دیکھیے 10ویں محرم الحرام کی یہ ذکر اہل بیت کی یہ تقریب، یہ مجلس جسے عام طور پر شام غریباں کہا جاتا ہے، برباد ہو گیا مولا حسین کا گھر، اجڑ گیا خاندان نبوت۔ آج کی صبح ہر بہن کا بھائی اس کے سامنے تھا، آج کی صبح ہر شوہر والی بی بی کا شوہر اس کے سامنے تھا۔ ایسی ہوا چلی کہ زہرا کا ہرا بھرا باغ گلستان چمنستان بطول و علی اجڑ گیا۔ بی بی زینب عالیہ جو ام المصائب ہیں، شریکت الحسین ہیں، اس کے سامنے حسین بادشاہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ فرات کے کنارے بغیر بازوؤں کے جرنیل غازی عباس علمدار پڑا ہے۔ یہ اکبر کی لاش ہے، یہ قاسم کا بے گور و کفن لاشا ہے۔ کچھ دور اون و محمد پڑے ہوئے ہیں۔ گزر گیا کربلا کا معاشر، شروع ہو گئی وہ قیامت جس نے زہرا کی شہزادی کی چادر تطہیر کو لوٹنا چاہا تھا بدبختوں نے۔ یہ آنے والی رات شام غریباں ہے۔ کائنات میں یہی ایک شام ہے جسے شام شہیداں بھی کہتے ہیں، شام غریباں بھی کہتے ہیں۔ ظالم بدبخت نے مولا حسین پر 13 ضربیں بوسہ گاہے محمد پر لگائیں۔ شمر لعین نے مولا حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ یہ بدبخت مولا حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر لشکر اشقیاء کی فوجوں کی طرف لے کر گیا اور کہتا تھا، یہ ظالم شمر مولا حسین کے سر مبارک کو وہاں لے آیا جہاں بیبیاں شہزادیاں کھڑی تھیں۔ یہ بدبخت سر حسین کو لے کر جیسے چلا، 4 سال کی بی بی سکینہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ میرے بابا کا سر یوں نہ اٹھا، یہ میری دادی اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کر ان کو پالا ہے۔ شمر لعین نے سر اٹھایا، ایک طرف زہرا کی بیٹیاں، دوسری طرف لشکر بدبخت لشکر اشقیاء شادیانے بج رہے ہیں۔ فوجی اور سپاہی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ سپاہی بدبخت لعنت اللہ علی الکاذبین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیموں کے دروازوں پر آگ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایک دم آگ لگا دی جیسے جنگل کی آگ لگتی ہے، ایک طرف نہیں چاروں طرف آگ لگ گئی۔ میری تیری آقا زادی سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا۔ کربلا شام یہ ہاتھ بندھے رہے۔ امام سجاد جو بیمار تھے، ان کی دستار بندی جو کرائی گئی وہ زمانے سے انوکھی تھی۔ باپ جب فوت ہوتا ہے تو بیٹے کی دستار کروائی جاتی ہے۔ اس بیمار سجاد علی بن حسین زین العابدین کی جو دستار بندی ہوئی وہ اتنی بڑی دستار تھی کہ کچھ سر پر آئی، کچھ گردن میں آئی، کچھ کمر میں آئی، کچھ ہاتھوں میں آئی۔ جو بچ گئی وہ جناب امام باقر نے اٹھائی۔ گویا یہ دستار بندی یہ کپڑے کی نہ تھی، یہ پابند سلاسل تھی۔ گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ پس گردن میں بندھے ہوئے، یہ امام سجاد علی بن حسین زین العابدین کی یہ دستار بندی تھی جو ظالموں نے خاندان نبوت کی تسبیح جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ کربلا کے مقتل میں سیدہ زہرا کی تسبیح ٹوٹی ہوئی ہے، ایک ایک دانہ بکھرا ہوا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں، کوئی کسی خیمے میں کوئی کسی خیمے میں، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بی بی زینب عالیہ خیموں کے اندر باہر آ رہی ہیں، ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ ایک خیمے میں جانے لگتی ہیں تو آواز آتی ہے کہ اندر نہ آؤ، اندر نہ جاؤ، آگ لگی ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ اس خیمے کے اندر تو میری بڑی قیمتی متاع موجود ہے، وہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ وہ قیمتی متاع کیا ہے؟ وہ سید الساجدین امام زین العابدین بخار کی غشی کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور حضرت بی بی سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ حضرت سجاد کے پاس پہنچتی ہیں تو حضرت امام سجاد پوچھتے کیا ہیں؟ یہی سوال، اینا ردا کے یا اختی؟ بی بی نے 3 دفعہ جلتے ہوئے خیمے میں جانے کی کوشش کی لیکن جا نہ سکی۔ آخر اللہ اور اس کو رسول کا نام لے کر اندر گئی۔ دیکھا ایک بستر ہے جس پر ایک بیمار سویا ہوا ہے، ان کی پیشانی چوم کے خیمے میں بی بی کہتی ہیں، سجاد جاگ جاؤ، ہم لٹ گئے ہیں۔ بیمار سجاد نے آنکھیں کھولیں، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کر کہا، پھوپھی اماں اینا حجاب آکے، اینا حجاب آکے، اینا حجاب آکے، کہ تیری چادر کہاں ہے؟ تیری چادر؟ سیدہ نے جواب دیا، سجاد چادر کا نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ کون کہاں ہے، تیری چادر کہاں ہے؟ تم پوچھتے اینا ردا آکے، یہ پوچھو کہ ہوا کیا ہے؟ سجاد نے پوچھا،
چچا عباس کہاں ہے؟ مارا گیا۔ بابا حسین کہاں ہے؟ مارا گیا۔ اون و محمد کہاں ہیں؟ یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اس وقت بیمار سجاد نے بستر بیماری سے 3 دفعہ اٹھنے کی کوشش کی تو بی بی سلام اللہ علیہا نے مسئلہ پوچھا، ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت خاندان نبوت کے عالم ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، یہ بتائیں کہ جل مریں یا باہر نکل آئیں؟ سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں زندگی بچانا واجب ہے، باہر نکل آؤ۔ بی بی زینب عالیہ سید سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کر خیمے سے باہر آئیں۔ بی بی نے عرض کیا، حسین بھیا 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھانا اور بات ہے، بیمار سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لانا اور بات ہے۔ لشکر یزید کے سپاہی آ کے کہتے ہیں کہ جو کچھ سامان ہے باہر پھینکو۔ ہر مستور بی بی کے پاس جو کچھ تھا وہ باہر پھینک دیا۔ شمر ملعون بدبخت نے بی بی زینب کے سر مبارک سے چادر نو کے نیزہ سے اتارنی چاہی۔ کاش بدبخت شمر ملعون ذرا دیکھ لیتا تمہاری اور ان کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں پر یہ جو پردے تھے یہ اسی خاندان کے وسیلے ہی سے تھے، تو لہٰذا کاش بدبخت شمر ملعون خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر چادر مانگتا تو اتنی سخی تھیں علی لجپال کی زینب شہزادی بیٹی، چادریں دے دیتی۔ اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہی کہا تھا، عباس عباس او میری چادر ہے میرا پردہ، یہ آنے والی رات قیامت کی رات ہے۔ بدبختوں نے اتنا بڑا ظلم کیا خاندان اہل بیت پر۔ یہ شام غریباں جل گئے خیمے سیدات کے، ادھر زہرا کی بیٹیاں چاندنی رات میں کہاں بیٹھی؟ دشمنوں نے کہا سامنے ٹیلے پر ایک ایک کر کے بیٹھ جاؤ۔ درمیان میں چھوٹے چھوٹے بچے، ارد گرد مائیں بہنیں بیٹھیں، اللہ جانے کیسے بیٹھی۔ ہر بی بی نے بالوں کا پردہ کیا، چھپ کر بیٹھی، خاک شفا نے ان کے چہروں پر پردے کر دیے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں، فضا آج عباس نہیں ہے، ہم سب عادی ہیں عباس کے پہرے کے، کوئی ہو جو پہرا دے۔ ایک بیمار سجاد ہے، کون پہرا دے گا؟ آواز آئی، اماں آج وہ پہرا دے جس کی آواز علی جیسی ہے یا عباس سے ملتی جلتی ہے۔ فضا کہتی ہیں، وہ کون ہے؟ بی بی کہتی ہیں، جو اونچا کبھی نہیں بولی آج میں بولتی ہوں، میرا لہجہ عباس کا ہے اور میری آواز بابا علی کی ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہزادی سیدہ زینب نے ہر مستور کے گرد گھوم کے آواز دی، الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ۔ ایک عجیب روایت، ایک حکایت اور ایک وجدانی روایت ہے۔ یہ روایات میں ہے کہ اسی دوران سامنے غبار میں ایک گھوڑے پر سوار نظر آیا، وہ قریب سے قریب تر آتا گیا۔ وہ سوار قریب آ کر کہتا ہے، زینب پہچان میں کون ہوں؟ میں تیرا بابا علی ہوں۔ عالم روحانیت میں، عالم کشف میں یہ ماجرا پیش آیا، میں نے تیری آواز نجف میں سنی، میں تیری آواز پر نجف سے آیا ہوں۔ جب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ بابا علی المرتضیٰ کی روح مبارک آئی ہے، جلدی سے مستورات میں چلی گئیں، دامن پھیلا کر کہا، بیبیوں اگر کسی کے پاس چادر ہو تو مجھے دو، میرا بابا آ گیا ہے۔ بیبیوں نے کہا، بابا حسین شہید ہو گئے، عباس مارے گئے، قاسم علی اکبر شہید ہو گئے۔ سب بیبیوں نے سلام پیش کیا، پوتیوں نے آ کر عرض کیا، نواسیوں نے آ کر کہا، دادا جان میرا برقع جل گیا، میری چادر جل گئی۔ علی بادشاہ نے اپنی عبا اتار کے زینب، ام کلثوم، رباب، لیلہ، ام فروہ، فاطمہ کبریٰ، رقیہ، عاتقہ، سکینہ کے سر پر ڈالی۔ بی بی سکینہ دوڑ کے آئیں، دادا میرا سلام، دادا مجھ اجڑی کا سلام، دادا جان اتنی دیر سے کیوں آئے؟ یہ روایت، یہ مصائب کے باب میں یہ وجدانی روایت ہے۔ مولا علی نے فرمایا، میں امتحان دیکھ رہا تھا، اب میری بیٹی نے الحافظ والحفیظ کی تسبیح پڑھ کر آواز دی، میں سن کر بیٹی کا پہرا دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب مولا علی نے کہا، بیٹی زینب کی آواز سن کر آیا ہوں۔ تو سکینہ بی بی روٹھ کے چل پڑیں۔ مولا علی نے پوچھا، کیوں روٹھ کے جا رہی ہو سکینہ؟ بی بی سکینہ نے رو کے کہا، دادا پتہ چل گیا کہ زینب پھوپھی اماں امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ سارا دن میرا باپ لاش پہ لاش اٹھاتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا، کوئی تیر پھینکتا رہا، کوئی نیزے، کوئی بالے، کوئی تلواریں چلاتا رہا۔
اور میں آواز پہ آواز دیتی رہی، میں سر پہ قرآن اٹھا اٹھا کے کہتی رہی، دادا علی اب تو آ جاؤ، دادا اب تو آ جاؤ۔ اب پھوپھی اماں زینب عالیہ نے آواز دی تو دادا آ گئے۔ پتہ چل گیا زینب پھوپھی اماں بیٹی ہے امیر باپ کی، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ دادا علی اب یقین آ گیا، میرا حسین بھی غریب تھا بابا۔ ایمان والو، آج کی رات امیروں کے گھرانے پہ عجیب قیامت کی رات شام غریباں تھی، آگ کا طوفان آیا۔ جناب مسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک 4 سال کی، حضرت مسلم بن عقیل کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک 4 سال کی، ایک 5 سال کی۔ امام مسلم کی زوجہ کہتی ہیں امام سجاد زین العابدین کو، میری بیٹیاں گم ہو گئی ہیں، اس آگ و خون کے طوفان میں، گرمی ہے، شام غریباں ہے، انہیں تلاش کرو۔ بی بی سیدہ زینب عالیہ اور بی بی ام کلثوم تلاش کرنے کے لیے گئیں۔ جاتے جاتے بی بی زینب عالیہ کہتی ہیں، کلثوم بہن جلدی آؤ، دونوں سو رہی ہیں، ایک ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں سو رہی ہے اور ایک پتھر پر۔ حضرت بی بی عاتقہ اور حضرت بی بی عطیفہ کو حضرت بی بی ام کلثوم نے جگایا، کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بی بی شہید ہو گئی ہیں، زینب بہن، دونوں شہزادیاں مر گئی ہیں۔ پوچھا ان کو کس نے مارا؟ بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں یہ تو پتہ نہیں، رات چاندنی ہے، البتہ دونوں کے سینوں پر اونٹوں کے پاؤں کے نشان ہے، اونٹوں کے پاؤں سے شہزادیاں پامال ہو گئی ہیں۔ حضرت مسلم کی زوجہ نے کہا وہ تیرا ادھار اتر گیا، تیرا قاسم پامال ہوا، میری یہاں بیٹیاں پامال ہو گئیں۔ عمر بن سعد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑاؤ اور جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑاؤ۔ لاشیں پڑی ہیں حسین لجپال، عباس باوفا کی، شہداء کربلا کی، ادھر سے گھوڑے۔ روایات میں آتا ہے سب سے پہلے ایک دستہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ ہم نے ہر ظلم برداشت کر لیا ہے اور ہمارے قبیلے کا ہے، اس کی لاش پامال نہ ہونے دیں گے۔ عمر سعد نے کہا ہر کی لاش کو تم اٹھا لو اور ہٹا لو۔ ادھر ہر کی لاش ہٹی تو بی بی زینب عالیہ نے کہا بار الہ شکر ہے کہ میرے مہمان کی لاش بچ گئی۔ ایک اور دستہ آیا، انہوں نے کہا علی اکبر رشتے میں ہمارے قبیلے سے ہے، کیونکہ لیلا ہمارے قبیلے سے ہے، علی اکبر کی لاش کو پامال نہ ہونے دیں۔ عمر بن سعد نے کہا علی اکبر کی لاش اٹھا لو، اکبر کی لاش بچ گئی۔ ایک دستہ اور آیا، انہوں نے کہا عمر بن سعد ہر ظلم برداشت نہیں ہوتا، عباس کی ماں ام البنین یہ ہمارے قبیلے کی ہے، یہ عباس کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے عباس کی لاش بھی اٹھا لو۔ جب عباس باوفا کی لاش اٹھانے لگے اس وقت بی بی زینب عالیہ نے کہا رقیہ مبارک ہو، تیرا بھائی بچ گیا۔ حضرت بی بی زینب عالیہ نے کہا ایک مجھ غریب کا بھائی باقی ہے، ساری لاشیں پامال ہونے سے بچ گئیں، 2 لاشیں باقی رہ گئی ہیں، ایک 6 ماہ اصغر کی لاش ہے، ایک مولا حسین کی لاش ہے، نہ ان کا کوئی وارث نہ اس کا کوئی وارث۔ بی بی رباب کہتی ہیں اصغر واہ تیری قسمت، میرے لال تیری اپنی قسمت، واہ مولا تیری قسمت، یا حسین تیری قسمت، واہ حسین تیری قسمت۔ یہ پھر کیا ہوا کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو 11 محرم الحرام کو پھر یہ قافلہ روانہ کیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد غازیہ ایک قریب مقتل کربلا کے قریب کی عورتیں تھیں، وہ جب آئیں تو بے گور و کفن لاشیں پڑی تھیں، کسی کا جسم کہیں، کسی کا جسم کہیں۔ لشکر یزید نے کہا بدبخت نے کہ اس میں سے بدبو پڑ جائے گی اور لوگوں کو مشہور کریں گے، اللہ نے تو اس میں سے خوشبو کو جاری فرما دیا۔ اور کسان اپنی فصلوں میں گئے تو عورتوں نے جا کر بتایا، اور وہ غازیہ کے لوگ تھے، انہوں نے آ کر تدفین کی تھی۔ اور ایک گھڑ سوار دور سے آیا تھا، اس نے نشاندہی کی کہ یہ فلاں فلاں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کہتے ہیں وہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانی صورت تشریف لے آئی تھی۔ یہ کربلا کی یہ شہادت کا منظر